عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وقال اللہ حق سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہر قسم کی حمد ثنا توصیف و تعریف بزرگی و برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ ساری کائنات کا اکیلا خالق مالک رازق رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد کروڑوں انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام نازل ہوں عموماً اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر اور خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حاضرین جمعہ، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پچھلے 12 خطبے آپ حضرات سن چکے ہیں سیرت نبی پر. آج 13واں خطبہ ہے اور یہ خطبہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا اور انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اس کے بعد اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا. انسانوں کی ہدایت، رہنمائی، رہبری کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ نے جیسے پیغمبر، رسول، نبی بھیجے، اسی طرح آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائی. ان کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک اور بھی فیصلہ فرمایا تاکہ قیامت کے دن انسان اللہ کے سامنے حجت قائم نہ کر سکے، دلیل قائم نہ کر سکے. اللہ پاک نے اس کے لیے جو فیصلہ فرمایا، جس طریقے سے دنیا میں ہم اور آپ دینی یا دنیاوی پروگرام کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، اس میں
کبھی کبھی چھوٹا جلسہ ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، جس میں پورے علاقے کے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں تاکہ لوگوں تک میسج پہنچایا جائے، چاہے وہ اسلامی ہو چاہے دنیاوی ہو۔ اسی طرح اللہ نے بھی 3 جلسے کرنے کا فیصلہ کیا، 3 جلسے، اور وہ بہت بڑے جلسے تھے، بہت بڑے جلسے۔ سب سے پہلا جو اجلاس اللہ نے کیا نا، وہ ساری انسانیت کا کیا تھا، سب انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جنمنے والے ہر بچے، ہر انسان کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172 کے اندر اس جلسے کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بہت بڑا اجتماع ہوا تھا، بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، جس میں ہم اور آپ سب تھے، ہر انسان تھا۔ دنیا میں زندہ پیدا ہوا وہ بھی، ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا تھا تو بھی، جتنے انسان اس دنیا میں آئے نا اور آئیں گے، سب کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا تھا۔ کس بات کے لیے؟ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، جب اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو جمع کیا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد، جتنے انسان اس دنیا میں پیدا ہونے والے تھے، سب سے اللہ نے وعدہ لیا۔ کس چیز کا وعدہ؟ الست بربکم قالوا بلا شہدنا۔ اللہ نے وعدہ یہ لیا کہ اے انسانوں، میں تم سب کو دنیا میں بھیجوں گا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا۔ اس وقت سارے انسانوں نے، اب وہ چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بودھ ہوں، مسلمان ہوں، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، انسان جتنے بھی تھے، سب نے وعدہ کیا، قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں ہمارے رب، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ شہدنا، اس کی ہم اقرار کرتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں۔ سب نے گواہی بھی دی تھی، ہم سب کی روحوں نے اللہ کے سامنے وعدہ لیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اس کا ہم اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، دنیا میں جانے کے بعد ہم صرف تیری مانیں گے، کسی اور کو نہیں، صرف تیری عبادت کریں گے، صرف تجھ سے مانگیں گے، صرف تجھے اپنا رب اور خدا مانیں گے۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ اور یہ وعدہ اللہ نے فرمایا اس لیے میں نے لیا تاکہ قیامت والے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رب ہے۔ انسان کہہ سکتا تھا نا کہ قیامت والے دن انسان یہ حجت نہ کرے، یہ دلیل نہ دے کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ دنیا میں تو نے ہمیں پیدا کیا،
تو ہمارا خالق، تو ہمارا رب ہے، اس کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم کو تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہم تو کفر گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، ہمارے ماں باپ مشرک تھے، ان کے کیے کی سزا ہم کو دیتا ہے اللہ، ہم نے تو بس وہی کیا جو ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ داداؤں نے کیا، ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ اگلی آیت میں یہی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ دلیل انسان قیامت والے دن نہ دے سکے۔ اس دن اگر انسان یہ کہہ دے گا نا کہ ہمارے باپ دادا کافر تھے، ہمارے باپ دادا مشرک تھے، اس لیے ہم بھی مشرک رہ گئے، ان کے اس کیے کی سزا اللہ تو ہم کو کیوں دیتا ہے؟ ہم کو تو ہمارے باپ داداؤں نے راستہ بتایا ہی نہیں تھا، ہم نے تو ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تھا، تو ان کی سزا ہم کو کیوں دے رہا ہے؟ اس وقت اللہ یاد دلائے گا، بندے یاد کر، میں نے بھی تو ایک وعدہ لیا تھا تجھ سے، تب انسان کو یاد آ جائے گا کہ ہاں یاد، اب یاد آیا، تو نے آدم کی پیٹھ سے ہم کو نکالا تھا اور ساری انسانیت کے سامنے ہم سے وعدہ بھی لیا تھا، لیکن دنیا میں جانے کے بعد ہم تو بھول گئے، نہیں، پھر یہ دلیل نہیں چلے گی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ تم کوشش کرو، جستجو کرو، حق کا راستہ تلاش کرو، ایسے ہی نہیں ملے گا۔ باپ داداؤں کے طور طریقے پر اگر چلتے رہے، ہو سکتا ہے ان کا طریقہ غلط ہو، تو پھر آخرت میں پھنس جاؤ گے اور وہاں پھر کوئی دلیل نہیں چلے گی۔ تو ایک تو اللہ نے ساری انسانیت کو جمع کیا، سب سے پہلا جلسہ جس میں اللہ نے توحید کا وعدہ لیا تھا، وحدانیت کا اقرار نامہ، عہد نامہ، کہ اس کو بھول مت جانا، توحید کا سب سے پہلا سبق اللہ نے دیا انسانوں کو۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر جنمتا ہے، اسلام پر جنم لیتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ یہود و نصارہ بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر بچہ فطرت پر جنمتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا جلسہ، پھر ایک دوسرا جلسہ اللہ نے کیا، جو دوسرا جلسہ کیا وہ بڑا اہم جلسہ تھا، خاص میٹنگ تھی، خاص میٹنگ جس کو بولتے ہیں، جس میں صرف خصوصی لوگ ہی آ سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ ایک تو عوامی جلسہ تھا جس میں ہر کوئی آئے، جتنے انسان سب آئے، نبی، رسول، پیغمبر، ولی، شہید، شہداء، صالحین، سب، جاہل، عالم، ہر کوئی، عام جلسہ۔ اس کے بعد ایک خصوصی جلسہ بھی ہوا جس کے اندر خاص لوگوں کو بلایا گیا، اور وہ خاص لوگ کون تھے؟ اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 81 کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو دوسرا جلسہ جو میں نے کیا تھا نا، وہ بھی ایک وعدہ لینے کے لیے، وہ بھی ایک اقرار لینے کے لیے، کن سے؟ خصوصی لوگوں سے۔ اور خصوصی لوگ کون تھے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اب جو دوسرا جلسہ ہوا ہے، خصوصی جو میٹنگ کی ہے اللہ نے، اس میں اللہ نے نبیوں کو بلایا۔ دنیا میں جتنے نبی آنے والے تھے، رسول آنے والے تھے، پیغمبر آنے والے تھے، رشی منی آنے والے تھے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، ان سب کو اللہ نے اکٹھا کیا۔ پھر نبیوں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا کہ میں نے تو سارے انسانوں سے میری ربوبیت کا، وحدانیت کا، توحید کا اقرار لے لیا، اس میں تم بھی شامل تھے، لیکن اب خصوصی تم سے ایک وعدہ لینا ہے۔ سارے پیغمبروں نے اللہ کی بات کو سنا، صرف سنا ہی نہیں، اقرار بھی کیا، اقرار ہی نہیں، عمل کر کے بھی دکھایا، عمل کر کے بھی دکھایا۔ اللہ پاک نے کیا وعدہ لیا نبیوں سے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔
جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب تمہارے پاس دنیا میں کتاب آئے گی، حکمت آئے گی، تمہیں میں نبی بنا کر بھیجوں گا، رسول بن کر تم دنیا میں جاؤ گے، وہاں تمہیں رسالت کا فریضہ ادا کرنا ہے، لیکن ساتھ میں ایک اور کام بھی کرنا ہے، میری توحید کو پھیلانا ہے، میری وحدانیت، میری ربوبیت کا لوگوں سے اقرار لینا ہے، لیکن ایک کام اور بھی ساتھ میں کرنا ہے، شریعت کو تو عام کرنا ہی ہے، اللہ کی توحید کو تو بیان کرنا ہی ہے، ہر نبی نے کیا، ہر نبی نے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی، لیکن ہر نبی نے ساتھ میں یہ بھی کام کیا جو اللہ نے حکم دیا، وہ کیا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کے بعد تمہارے بعد، تم سب نبیوں کے بعد تم سب کا سردار آئے گا، تم سب کا سردار، تمہاری سب کی نبوت کو ختم کرنے والا آخری نبی آئے گا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہم اور آپ امتی ہیں۔ خوش قسمت ہے میرے عزیز دوستو، اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ امت ہے کہ قیامت والے دن دوسری ساری امتوں پر گواہی دے گی اللہ کے سامنے۔ یہ امت محمدیہ گواہی دے گی اللہ کے سامنے، جب دوسری امتوں کے لوگ انکار کریں گے کہ ہمارے پاس تو سمجھانے والا کوئی نہیں آیا، ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا۔ آگے آ جائیں، تھوڑا آگے بیٹھ جائیں، تھوڑا آگے بیٹھ جائیں، آگے آ جائیں، باہر میں آنے والے لوگ جو ہے وہ اندر آ جائیں۔ قیامت والے دن دوسری امت کے جو کفار ہیں اگر وہ انکار کریں گے، اللہ کہتا قیامت والے دن امت محمدیہ کھڑی ہو جائے گی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پاس ڈرانے والے آئے تھے، نبی آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، رسول آئے تھے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ وہ کہیں گے تمہیں کیا پتا، تم تو ہمارے بعد میں آئے، ہم تو پہلے آئے تھے۔ تب یہ امت محمدیہ کہے گی ہمارے پاس اللہ کا کلام آیا تھا، قرآن نے ہمیں بتلایا تھا کہ ہر امت، ہر گروہ میں نے ڈرانے والا بھیجا۔ اس قرآن کی وجہ سے دلیل دے گی امت محمدیہ، شہادت دے گی یہ اللہ کا کلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جو آخری مہر، آخری کیل، آخری نبی کو آخری رب کا کلام ملا، آخری کتاب ملی۔ اس کی پڑھنے کی کبھی توفیق ہونی چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے، اور ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ خالی قرآن کی تلاوت کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، ثواب مل جائے گا لیکن آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ یہ میسج ہے، میسج اللہ کا، یہ جو ہے نا، یہ قرآن ہے نا، خط ہے اللہ کا ہمارے لیے، میسج اللہ نے بھیجا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، میں کیسے تم سے راضی ہوں گا، تمہاری آخرت کیسے بنے گی، تمہاری قبر کیسے بنے گی، تمہاری آخرت کیسے بنے گی، یہ اللہ نے قرآن میسج ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اس کو پڑھیں، پڑھنے کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ ہر بھاشا میں ترجمہ ملتا ہے میرے عزیز بھائیوں، ہر زبان میں ترجمہ ملتا ہے قرآن کا، اور اگر کوئی بھاشا آپ نہیں جانتے ہیں، انگوٹھا چھاپ ہے نا، تو گوگل دادا تو بیٹھا ہی ہے، اس سے آپ قرآن کو سنیں، اس میں آپ قرآن کو سنیں، یوٹیوب میں آپ قرآن کو سنیں، قرآن کا ترجمہ سنیں کہ اللہ چاہتا کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے قرآن میں۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، عمل کے لیے بھی آیا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے نا تو زندگی بدل جائے گی، ہماری کائنات ہی بدل جائے گی اگر اس کا ترجمہ سن لیں تو اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ تم سب کو میں نبی بنا کر بھیجوں گا، تمہارے بعد اگر تمہاری زندگی میں میرا نبی آخری آ جائے
تو تمہیں اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ بتائیے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پہلے ایمان لانا ہے نبی پر۔ یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبیوں کو کہہ رہا ہے، اے نبیوں، اے رسولوں، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے زکریا، اے یحییٰ، اے عیسیٰ، جتنے بھی نبی ہو، اگر تمہاری زندگی میں میرا نبی آخری محمد الرسول اللہ اگر آ جائے تو پہلے تمہیں ان پر ایمان لانا پڑے گا۔ نبی ہے وہ، لیکن پھر بھی اس کو ایمان لانا پڑے گا۔ وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کے اوپر ایمان لانے کی اللہ نبیوں کو کہہ رہا ہے، جو مومن ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن اللہ ان سے کہہ رہا ہے تمہیں مومن بننے کے لیے پھر محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا پڑے گا۔ اور صرف ایمان ہی نہیں بلکہ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کی مدد بھی کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ پڑھے لکھے تھے، توریت کے کچھ پنے، کچھ صفحے لے کر آئے اور اس کو تلاوت کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانی کتاب توریت ملی ہے، اللہ کے نبی میں اس کو لے کے آیا ہوں ایک یہودی عالم سے، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور پڑھ رہے تھے، سنا رہے تھے اللہ کے نبی کو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا، غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا۔ کس کا چہرہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا چہرہ۔ غصہ ہو گئے نبی، کیوں؟ آسمانی کتاب پڑھ رہے تھے، کوئی اور کتاب نہیں۔ اللہ نے آسمان سے توریت اتاری، توریت، زبور، انجیل، قرآن، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے صحیفے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کو الگ الگ صحیفے ملے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آسمانی چار جو کتابیں نازل ہوئی، پوری کتاب کی شکل میں نازل ہوئی، ان میں سے ایک توریت تھی۔ اب آسمانی کتاب ہے، پیغمبر موسیٰ پر اتری ہوئی تھی، اس کتاب کی تلاوت کر رہے، کوئی کسی مولوی کے لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی، کسی وڈیرے کا خط نہیں تھا، اللہ کی کتاب تھی توریت، اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصہ میں ہو گئے، لال پیلے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عمر تیری ماں تجھے گم پائے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھتا؟ تب حضرت عمر نے اوپر چہرہ اٹھا کر کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال پیلا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے رسول، مجھے پتا نہیں تھا، مجھے معاف کرنا، میں تو یہ توریت ہے، اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اس کی تلاوت کر رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عمر یہ تو توریت کی تلاوت کر رہا ہے، وہ بھی رب کے قرآن کے آنے کے بعد۔ خبردار عمر، اللہ کی قسم اگر میری زندگی میں موسیٰ نبی زندہ ہوتا، موسیٰ نبی خود زندہ ہوتا، اور اگر تم مجھے چھوڑ کر اس نبی کی پیروی کرتے، اللہ کی قسم تم سب گمراہ ہو جاتے۔ نبی کی پیروی آپ نہیں کرتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے آنے کے بعد سارے نبیوں کی نبوت ختم، ساری کتابیں منسوخ۔ موسیٰ نبی بھی اگر میری زندگی میں زندہ ہو جائے تو موسیٰ نبی کو بھی میری اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی، تبھی وہ کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا کہ تمہارے بعد یا تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو تم سب نبیوں کو اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ لہذا آپ دیکھیے، احادیث میں پڑھیے،
کتابوں میں پڑھیے، قرآن مقدس کا ترجمہ سنیے، تاریخ میں پڑھیے، آپ کو ہر جگہ یہ ثبوت ملے گا، حتیٰ کہ توریت، زبور، انجیل چاہے آج کے زمانے میں منسوخ شدہ ہے، بدلی ہوئی ہیں، ان کی شکلیں بھی بدل چکی ہیں، بعد والوں نے اس کی پورا بدل دیا، اندر جھوٹ گھڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی دو چیزیں اس میں ملے گی، ایک اللہ کی توحید ملے گی، چاہے پھر وہ وید ہو، قرآن ہو، یا پھر کوئی بائبل ہو، انجیل ہو، کوئی بھی ہو کتاب، ایک ضرور چیز ملے گی، توحید اللہ کی، اور دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ملے گا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا تھا، اور ہر نبی نے ان کے زمانے میں اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہوا تو اس کو بھی میسج دیا کہ میری تو زندگی ختم ہو رہی ہے، لیکن اگر تمہاری زندگی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو اس پر تمہیں ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور ہر نبی نے اپنی امت کو بھی یہی درس دیا کہ اگر ہمارے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو تمہیں ہماری شریعت کو چھوڑ کر، مجھے چھوڑ کر، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ توریت میری کتاب ہے جو آسمانی کتاب ہے، لیکن اگر تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو پھر یہ سب چھوڑ دینا، مجھے بھی چھوڑ دینا، میری کتاب کو بھی چھوڑ دینا، میری شریعت کو بھی چھوڑ دینا، کیونکہ یہ سب پھر ختم ہو جائیں گی، رد ہو جائیں گی، آخری کیل ٹھوک دی جائے گی، آخری فیصلہ اللہ کا آ جائے گا، اور وہ ہے محمد رسول اللہ کی شکل میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اللہ کی کتاب قرآن کی شکل میں۔ تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ نے ایسا پیارا نبی ہمیں عطا فرمایا، ہم کیا کرتے ہیں؟ جس نبی کی اتباع اور پیروی کرنے اور اس پر ایمان لانے، اس کی مدد کرنے کا اللہ نے حکم دیا نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، اور پھر تمام نبیوں نے اس کا اقرار بھی کیا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا، سب نے گواہی بھی دی، 1.25 لاکھ نبیوں نے گواہی دی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان سب نے یہ بھی وعدہ لیا کہ اگر ہماری زندگی میں آئیں گے تو ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، ان کی مدد ہی کریں گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انبیاء کرام نے یہ خواہشات ظاہر کی تھی کہ کاش ہماری زندگی میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہم ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں اور ان کی اتباع اور پیروی کریں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے جب دنیا میں اتریں گے تو امام مہدی اس وقت جب ہوں گے، امامت کرا رہے ہوں گے بیت اللہ کے اندر، تو ان کی امامت میں پیچھے نماز پڑھیں گے اور یہ کہیں گے اے امام مہدی تم ایک عالم ہو لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، میں نبی ہوں نہیں، میں نبی تھا لیکن اب میں محمد رسول اللہ کا عام امتی ہوں، اب کوئی نبی نہیں ہوں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کو بھی ختم کیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یاجوج و ماجوج کو ختم کیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے پوری دنیا میں امن و سلامتی پیدا ہوگی، اسلام پھیلے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن امامت کون کرائیں گے؟ امام مہدی امامت کرائیں گے، ایک امتی جو کرائے گا، اور اس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھیں گے۔ اتنے اعلیٰ نبی، اتنی اعلیٰ شریعت، اتنا اعلیٰ کلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس کی قدر کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی اور اس کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کے قرآن کو، اللہ کے کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 جو جلسے اللہ نے کرنے کا فیصلہ کیا، ان میں سے 2 جلسے 2 میٹنگیں آپ نے سن لی. پہلی سارے انسانوں کو جمع کیا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا. دوسری نبیوں کو جمع کیا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کروایا. تیسرا جلسہ ہوگا اب، اور اس میں ہم سب ہوں گے. وہ قیامت والے دن ہوگا، حشر کے میدان میں ہوگا، جس میں سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ ہوں گے، اور وہاں حساب و کتاب دینا ہوگا. اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب آسان فرمائے، اور اس دن اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وعز وجل واہم واتم واکبر. آگے آ جاؤ، آگے امام جیسا میرا سب کرے گا نا بیگی. ہلے آ جاؤ آگے. جی کس کا اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمیدہ. اللہ اکبر.